ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عرفہ و بالا کے لیے۔ عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اقرار اور دل کی تصدیق، اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر گواہی، اس کو لازم کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایمان کا ایک تیسرا جز وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان والوں کی بات کرتا ہے، اس کے ساتھ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا اختتام کرتے ہوئے ہم سے مخاطب ہو کر کے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ۔ یہ خاص کسی انسان کی بات نہیں، یہ خاص کسی مذہب کی بات نہیں، یہود و نصارہ کی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہے اور مسلمانوں میں یہ بات عام ہے، یہ عام صدا ہے رب کی کہ کون ہے جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ کوئی قید نہیں، کوئی دروازے بند نہیں، یہ کوئی کام ناممکن یا مشکل نہیں ہے۔ فرمایا دو کام کر رہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ باتیں لمبی چوڑی نہیں ہیں، کوئی بہت بڑی تمہید نہیں ہے، بات تو دو حرف کی ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے، نیک کام کرے، اور اعمال میں، عبادات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ ہم یہ بات اکثر سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نیک اعمال صالحہ کرنے چاہیے، یہی ہماری نجات کا سبب بنیں گے، رب کی رضا کو حاصل کریں گے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے رب نے جو یہ قید لگا دی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ عمل صالح ہے کیا؟ اس کی تعریف بہت سارے ائمہ و محدثین نے فرمائی، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ تمہاری زندگی اور موت کا خالق وہ ہے۔ کس لیے اس نے یہ پیدا کی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، وہ دیکھے کہ کون احسن عمل اللہ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ اب یہ جو صالح اور احسن، عمل احسن اور صالح، ان دونوں کا فرق سمجھیے۔ صالح کا مطلب تو یہ ہے کہ دو چیزیں ہونی چاہیے، عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ دو باتیں، الاخلاص، اور اس سے مراد یرید بہ وجہ اللہ، کہ انسان جو بھی عمل کرے اللہ کے چہرے کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کو منہ دکھانے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے۔ اور دوسری بات، جو عمل کیا جا رہا ہے اخلاص بھی ہونا چاہیے اور طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ الصواب یعنی درست طریقہ، منہج، یہ بھی ضروری ہے۔ اخلاص ہے، طریقہ درست نہیں تو بھی عمل قبول نہیں، عمل صالح نہیں۔ اگر اخلاص نہیں، طریقہ رسول اللہ والا ہے تو بھی عمل قبول نہیں۔ دونوں باتیں اگر شامل ہو جائیں عمل کرتے ہوئے تو یہ اعمال صالحہ ہیں،
اور اس راستے پہ چلتے ہوئے شرک کی جو آمیزش سے بچ جائے، میرا رب کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، آؤ تم امید کر لو، یقین کر لو، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارا رب تم سے ملاقات کرے گا، تمہارے لیے دروازے بند نہیں ہوں گے، اللہ تم سے مسکرا کے ملے گا، ویلکم کرے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت میں جاؤ گے۔ تو حرفی بات ہے عملاً صالحہ کر لو۔ اور یہ احسن عملا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کریں، احسن سپرلیٹو ڈگری، بہترین عمل۔ آپ نماز پڑھیں تو احسان کریں، صدقہ کریں تو احسان کریں، کوئی بھی عمل کریں، رزق حلال کمائیں تو احسان کریں۔ زندگی کا ہر کام مومن کا، مسلمان کا اس نیت پہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو میری ذمہ داری ملی ہے، ماحول کیا ہے، دنیا کیا کر رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر میں نے جواب رب کو دینا ہے، اور میں اپنے اس کام کو احسن طریقے سے، سب سے اچھے انداز سے ادا کر دوں۔ میرا رب بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کون ایسا بندہ ہے جو احسن عملا لے کر اللہ کے راستے میں پیش ہوتا ہے۔ عمل صالح، اخلاص پیدا ہو، طریقہ مصطفیٰ کا ہو، اور بہت ساری ایسی آپ کو دلیلیں ملیں گی، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا خالق ہے، وہ یہ جانتا تھا کہ اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، کیا لوازمات ہیں وہ حلال ہیں، اور کون سی چیزیں اس کے لیے درست نہیں وہ حرام ہیں۔ شریعت ساز بھی اللہ ہے، اس نے شریعت بنائی، شریعت مکمل کی، نبی علیہ السلام کو لیٹسٹ ورژن اسلام کا دے دیا، اور رب نے کہا ان الحکم الا للہ، خبردار رہنا، شریعت بنانا رب کا کام ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں یہ اختیار رب نے کسی کو نہیں دیا۔ کیونکہ اخلاص تو بڑا ہوتا ہے عمل میں، لیکن طریقہ درست نہیں ہوتا، طریقہ صحیح نہیں ہے، منہج اللہ کے نبی والا نہیں ہے، جیسے آپ نے کر کے دکھایا، جیسے حکم دیا وہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب طریقے سے ہٹے، جب اس سے ڈی ٹریک ہوئے، تو اپنی اپنی طرف سے باتیں گڑنا شروع کر دی، کام پیدا کرنے شروع کر دیے، لیکن بدعات کو رائج کرنے میں، بدعات گھڑنے میں، بدعات پیدا کرنے میں اس سے پہلے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے کہ اعمال صالحہ میں اخلاص بھی ہوگا، منہج نبوی ہوگا، اور یہ عقیدہ بنا لو کہ اسلام مکمل ہے، شریعت سازی کا اختیار اللہ کو ہے، اس نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، اب یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، آپ نے فرمایا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مسجدنا، جو بندہ بھی کچا پیاز کھائے اور تھوم کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی بدبو مومنوں کو بھی پریشان کرتی ہے، فرشتے بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں، کوئی کھانا چاہتا ہے وہ اس کو تڑکا لگا کر اس کی سمیل ختم کر کے کھا سکتا ہے، پھر مسجد میں آئے۔ اگر کسی نے کھایا ہے کچا تو مسجد میں نہ آئے، فلا یقربن مسجدنا۔ صحابہ کرام نے یہ تاکید دیکھی، صحابہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے تو آپ ایسا کریں افلا تحرمونا، آپ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دے دیں، کیونکہ بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، بندہ کھا بیٹھتا ہے تو نماز کا وقت ہے، تو اب وہ احتیاط کیسے کرے، کیا وہ مسجد میں آئے یا نہ آئے، وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا یا ایھا الناس، مجھے مشورہ دینے والوں، مجھے حرام کا آرڈر دینے کا مشورہ دینے والوں، فتویٰ حرام کا نہیں ہے، فتویٰ اور جواب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی، محبوب نبی، تم نے مجھے ریکویسٹ کی، مشورہ دیا، میرے ہاتھ میں اتنا اختیار تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کو حرام قرار دے دوں۔ کہا نہیں، یا ایھا الناس، لوگوں
سن لو، لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، جس کو میرے رب نے حلال کیا ہو اس کو حرام کرنے کی اتھارٹی، پاور میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ شریعت بنانے والا، شریعت دینے والا وہ اللہ ہے، اور بندوں میں انبیاء سے لے کر آخری انسان تک، صحابہ میں، نبیوں میں، ولیوں میں، ائمہ میں کسی کو شریعت سازی کا اختیار نہیں ہے۔ اور جب یہ بات اس امت کو سمجھ آ گئی، یہ نقطہ عوام سمجھ گئے، تو پھر بہت ساری بدعات، رسومات کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ دین تو مکمل ہے، بعد میں نئی چیز آنی کوئی نہیں، اور جو نئی چیز ہوگی وہ بدعت ہوگی۔ لوگ صاف صاف کہیں گے، مولوی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، کوئی عام مسلمان یا مومن، اے لوگوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم حلال و حرام یا ایڈیشنل کوئی چارج لے کر اسلام میں ایڈیشن کوئی ورجن جاری کرنے کی پاور اور ہمت رکھو، یہ اختیار تو ہمارے نبی کو بھی نہیں۔ طبیعت اپنی کو ناپسند لگا، شہد کے منہ سے بو آتی ہے، حرام کر لیا، میرے رب نے کہا لما تحرم ما احل اللہ لک، جو رب تیرے لیے حلال قرار دے دے، اے نبی تو اپنے لیے اسے حرام کیسے کر سکتا ہے؟ شریعت سازی میری ہے، آپ کا بھی اختیار نہیں ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ ہونا ہے۔ اب قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات ہیں، آپ سورۃ البقرہ جو پڑھنے والے ہیں ریگولر وہ جانتے ہیں، قرآن مجید میں یسألونک عن الأہلہ، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، کتنے مسئلے البقرہ میں، آگے بھی چلیے، یسألونک عن الروح، یسألونک عن الانفال، سوال ہو رہے ہیں، میرے نبی جواب دے رہے ہیں، اے نبی یہ تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، ان کو یہ جواب دے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سوال قرآن میں اترا، جواب رب نے دیا، پوچھا لوگوں نے، اللہ نے جواب کیوں دیا؟ کیونکہ شریعت سازی کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں ہے، اللہ کو ہے۔ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا، میرے رب نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ جہاں پہ تاخیر ہوئی، جیسے ایک بندے نے آ کے کہا کہ اگر کوئی شخص ہم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھے اور غلط کام کرتا دیکھے کیا کرے؟ آپ خاموش ہیں، کہا گواہ لے کر کے آؤ، بات پھر بنے گی۔ اب ایک صحابی حضرت سعد کہنے لگے بندہ ایسی بیوی کو قتل کر دے۔ صحابہ نے کہا واہ کیا بات ہے، غیرت ہو تو سعد جیسی، مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتعجبون من غیرت سعد واللہ اغیر من، اگر بات غیرت کی ہوگی اللہ سعد سے زیادہ غیرت مند ہے، مسئلہ قتل کا نہیں ہے، مسئلہ رب کے حکم کا ہے، انتظار کرو اس کا، وہ جو تمہیں جواب دے گا وہی شریعت ہوگی، وہی دین ہوگا۔ ہاں براستہ نبی آئے گا، پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوگا۔ جیسے ہم نے ایک دن بات کی کہ حضرت جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے دین سکھانے کے لیے، آپ نے ڈائریکٹ آ کر ممبر پہ نہیں کہا میں جبرائیل ہوں، آسمانی کتابوں کا حافظ ہوں، وہی لانا میری ذمہ داری ہے، بلکہ آپ آئے با ادب ہو کے بیٹھ کے اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے۔ صحابہ حیران ہے یہ انسانی شکل میں آنے والا کون ہے؟ مسافر کہیں تو حلیہ نہیں، اپنا کہیں تو جان پہچان نہیں۔ اسی تناظر میں سوال و جواب ہوئے، اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا، قیامت کب آئے گی، رخصت ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہم تو جان پہچان میں ہی تھے، سمجھ نہیں آئی کون ہے؟ کہا یہ جبریل ہے، اتاکم لیعلمکم دینکم، آئے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، دین آسمان سے آیا، آ کے خود بیان نہیں کیا، کیونکہ دین وہ نہیں جو جبرائیل کی زبان سے نکلے، دین وہ ہے جو آمینہ کے لال کی زبان سے نکلے، جو آپ کے کردار سے ملے، جو آپ کے اخلاق و اوصاف سے ملے، یا جس پر پیغمبر خاموش ہو جائیں اور آپ کے سامنے وہ کام ہو، وہ دین ہے۔ ایک بات یہ سمجھیے کہ شریعت ساز اللہ ہے اور براستہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ آگے چلیے،
ابلیس نے دیکھا، شیطان نے، کہ میں نے قسم کھائی تھی میں ان کو گمراہ کروں گا، اب اسی تناظر میں قسمیں کھا لی رب کے سامنے، اللہ نے بھی مہلت دے دی، گمراہ کر رہا ہے شرک کی وادیوں میں، کفر کے اندھیروں میں، بدکاری زناکاری، جو مومن مسلمان تھے انہیں گناہوں پہ لگا دیا، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی منافق ہے، ایسے سارے اعمال بد کرداریاں اس نے مسلمانوں میں، ایمان والوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ لوگ راستوں پہ چل پڑے، مسلمان ہی تھے نا کہ جو ایمان بھی تھا لیکن گمراہ ہو گئے، گناہ کرتے چلے گئے۔ انہی مسلمانوں نے قرآن پڑھا، میرے رب نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کوئی بات نہیں، شرک کفر کرنے والوں، نیکیاں کر کے گناہ کرنے والوں، نیکیاں کر کے شرابیں پینے والوں، زنا کرنے والوں، چوریاں کرنے والوں، قتل کرنے والوں، حقوق پر ڈاکے ڈالنے والوں، کوئی بات نہیں، دنیا میں ایک چانس باقی ہے، الا ریورس گیئر لگا دو، واپس آ جاؤ، ٹرن لے لو، واپس آؤ، کرنا کیا ہے؟ آمانا، ایمان لے آؤ سچے دل سے، وعمل عملا صالحا، نیک عمل کر لو، یا اللہ ملے گا کیا؟ کا شیطان رسوا ہوگا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، آئندہ نیکیوں کا صرف ثواب نہیں، اللہ پچھلے سارے گناہ، زنا، بدکاریاں، چوریاں، انہیں پکڑ کے بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اللہ شیطان کی کمر توڑ دے گا۔ وہ ساری زندگی گناہ کرواتا رہا لیکن اللہ نے بندے کو ہدایت دے دی، کبھی 100 کے قاتل کو دی، کبھی کفل کو دی، کبھی کسی کو، شیطان گمراہ ہو گیا، اس کی محنت رائے گاہ چلی گئی، اس نے کہا بھئی اب بات گمراہی پر نہیں ہوگی، اب صرف برائیوں پہ لگانے پر نہیں ہوگی، چونکہ توبہ کا دروازہ جب تک حلق سے موت کی آواز نہیں نکلتی تب تک کھلا ہے انسان کی زندگی میں، اور عمومی طور پہ جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلنا تب تک کھلا ہے۔ یہ تو توبہ کریں گے، میری محنتیں ضائع ہوں گی، یہ پھر جنت میں، اور ان کے گناہوں کا وبال میں لے کر جہنم میں۔ اس نے کہا بھی ایسا کام کریں کہ گناہ کا احساس ختم کرو، کیونکہ گناہ کا جب احساس ہوتا ہے گئے سے گیا بندہ بھی وہ کبھی نہ کبھی رب کو یاد ضرور کرتا ہے، ایمان ہونا چاہیے دل میں۔ اس نے کہا اب ان سے گناہ کرواؤ، بڑے بڑے کام کرواؤ، لیکن احساس نیکی کا پیدا کر دو۔ جب نیکی کا احساس ہوگا تو بندہ کہے گا حرج ہی کیا ہے، یہ بھی کر لیں، حرج ہی کیا ہے، اچھا ہی کام ہے نا۔ اب اس کو کہا جاتا ہے بدعت، یہ ہے بدعت، یہ ہے گمراہی۔ اور بدعت یہ جو لفظ ہے یہ بادہ ان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے کوئی کام کرنا، ایجاد کرنا کہ جس کا پہلے کوئی تصور اور مثال نہ ہو۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں زمینوں کو ایجاد کرنے والا، اس کا موجد میرے اللہ کی صفت، بدیع السماوات والارض، موجد ایجاد کرنے والا، جس کی پہلے مثال نہیں تھی، نہ زمین نہ آسمان، پہلی مرتبہ بنائے، ایجاد کیے میرے رب نے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تانے دیے گئے، رب نے کہا کہو قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی اللہ کے 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر رسول آ چکے ہیں۔ یعنی بدعت کا جو لفظ ہے یہ نئی ایجاد جس کا پہلے کوئی تصور اور مثال نہ ملے، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھیں اور آپ کی حدیث کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ بدعت کہ جس کی شریعت میں مثال نہ ہو، وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، رب نے حکم نہ دیا ہو، اور بعد میں کوئی شامل کرنے کی کوشش کرے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ مسئلہ اتنا حساس تھا کہ آپ نے جو خطبہ نکاح کے موقع پہ پڑھا، اہم کام کے موقع پہ پڑھا، کسی میٹنگ مجلس میں پڑھا،
جمعہ میں پڑھا، یعنی اس خطبہ میں آپ نے اس بات کو شامل کر لیا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد بات سننا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا کی بہترین بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے اچھی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین ہدایت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور ہاں یاد رکھنا، ان شر الامور محدثاتها، بدترین کام، زنا اتنا بدترین نہیں ہے، کوئی گناہ اتنا بدترین نہیں ہے، ان شر الامور، دین میں بدترین کام کیا ہے؟ محدثاتها، نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا۔ فرمایا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، فرمایا یہ جو نئی ایجادات ہیں نا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جانتے ہو ہے کیا؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، گمراہی ہے۔ جانتے ہو انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ملتا کچھ بھی نہیں سوائے آگ کے۔ اب یہ خطبے میں، پہلے میں، دوسرے میں، نکاح میں جب بھی کبھی بات کی، اللہ کے نبی یہ پڑھتے تھے، امت کو سمجھانا چاہتے تھے کہ شیطان کی ڈائریکشن بدل چکی ہے، طریقہ واردات بدل چکا ہے، وہ تمہیں تمہارے کامل دین کے اندر بدعت کے روپ میں گناہ کا احساس ختم کر کے نیکی کا پردہ دے کر ایسے ایسے کام کروائے گا، گمراہی کی طرف جاؤ گے اور انجام تمہارا آگ ہوگا۔ پیارے بھائیو، ایک دیوار تعمیر ہو جائے، آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ دیوار مکمل ہے، اس دیوار میں 10 اینٹیں لگا دو، یا چلو 1 اینٹ لگا دو، کوئی لگا سکتا ہے؟ جگہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ لگانے کے لیے 1 اینٹ نکالنی پڑے گی، نہیں لگانی پڑے گی۔ اسلام کی عمارت مکمل، دیوار مکمل، عبادات، اعمال، عقائد مکمل۔ اب اگر کوئی نئی چیز لائے گا، وہ لازماً سنتوں سے کچھ ہٹائے گا تو نئی چیز لگائے گا۔ اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بدعات کا جو جھرمٹ ہے نا، اس میں انسان بڑی بڑی سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے، سنتیں ہٹانی پڑتی ہیں بدعات کو لانے کے لیے۔ اور جو ہمارا یہ موسم چلتا ہے، خاص کر ربیع الاول کا، یہاں پہ دن بدن جیسے جیسے ہم قرب قیامت کا وقت پاتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بدعتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ بدعت کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں، جبکہ لفظ بدعت کا آئے اور انسان میں غصہ، غیرت دین اور اصلاح کا جذبہ اتنا ہی زیادہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں آپ کی بینائی متاثر ہوئی، آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر چلا کرتے تھے، راستے سے گزر رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، کہا مسجد ہے قریب تو نماز پڑھ لیں، آ جائیں۔ یہ مسجد میں آئے، نماز کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا ایک بندہ آوازیں لگا رہا ہے، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، آؤ نماز کا وقت ہے، جمع ہو جاؤ، آؤ آؤ، اقامت ہونے والی ہے، لوگوں نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے کہا کہ اس بندے کو سمجھاؤ کہ دین تو یہ ہے کہ اذان کہو، اقامت کہو، کوئی آئے نہ آئے اس طرح آوازیں لگانا، جلوس نکالنا، گلیوں میں کہنا بھی نماز نماز، کھینچ کھینچ کے لانا، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ عمل تو بڑا اچھا ہے، وہ نماز کی دعوت دیتا ہے، وہ نماز کے لیے بلاتا ہے، لیکن عمل اخلاص کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی نبوی ہونا چاہیے، منہج درست ہونا چاہیے، وہ کام جو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے کیا وہ ہونا چاہیے۔ لیکن کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر نے دیکھا، آپ نے کہا ادھر سے نکلیں، نماز دوسری مسجد میں پڑھیں گے، جس مسجد میں بدعت کا کام ہو، بدعت کو رواج ملے، ابن عمر اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بڑے لوگ، بڑے علماء، ان کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور بڑے اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے نسل نو کو بدعت ہے کیا۔ آپ دیکھیے کہ بدعت نے کس طرح ہم سے سنتیں چھینی اور ہم میں گمراہیاں، بدعات نے آ کر جگہ لی ہمارے معاشرے میں۔ ایک مثال عقیدے کی لے لیں، عقائد میں بڑی بدعتیں ہیں۔
ہمیں جو سنت نے درس دیا، قرآن نے دیا، وہ دیا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ بلند ہوا، وہ عرش پہ مستوی ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہ اس کا انکار ہے، نہ سوال ہے، نہ مثال ہے، نہ کیفیت ہے۔ اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب بدعت آئی۔ بدعت کیا آئی؟ بعد میں آئے صوفیہ، اشاعرہ، معتزلہ، بڑے بڑے فرقے آئے۔ اللہ کے بارے میں کچھ نے کہا اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، لا مکانہ، کوئی جگہ نہیں اس کی۔ کچھ نے کہا اللہ دل میں ہے، کچھ نے کہا یہ تمام چیزیں یہی اللہ کا مظہر اور اس کا وجود ہے، عقیدہ وحدت الوجود۔ کسی نے کہا نہیں اللہ مسجد میں ہے، کسی نے کہا ادھر ہے۔ یعنی یہ صوفیہ، اشاعرہ، معتزلہ ایسی ایسی گمراہیاں، بدعات اس حوالے سے پیش کرتے رہے جو شرک پر بھی مبنی تھے، کفر پر بھی مبنی تھے۔ صرف ایک مسئلہ ہے عقیدے کا، اور یہ بدعات گھسیڑنے کے لیے وہ جو رب کی سنت تھی، رب نے نص نازل کی، اس کو خارج کیا اور اس کی جگہ پہ اس کو جگہ دی، گمراہ ہو گئے۔ اب دیکھ لیں نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے اذکار سکھائے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 بار، اللہم انت السلام منک السلام، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ یہ نماز کے لیے آیا ہوں، یہ میں تیری توفیق کے ساتھ، تو آئندہ بھی مجھے ذکر اور شکر پر توفیق عطا کر۔ پھر اس کے بعد کہا 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ پوری دعا پڑھ لیں 100۔ کہا اٹھنے سے پہلے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو رب معاف کر دے گا۔ تم آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں انتہائی آسان موت عطا کرے گا، تم بڑے ہی آسانی سے اپنی زندگی سے جنت میں منتقل ہو جاؤ گے۔ اب یہ ہے اذکار۔ بدعت کیا دی؟ بھئی نماز کے بعد نا دعا کرنی ہے۔ دعا کی فضیلت، اہمیت کا انکار نہیں ہے، ضرورت ہے تو کریں دعا، لیکن ہم قوم کو سمجھا کے تھک گئے کہ لوگوں نماز میں، تشہد میں، سجدے میں اس سے بہتر کوئی دعا کا مقام نہیں ہے۔ جب دل اور دماغ یہ سارے رابطے، سارے واسطے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تم اس حالت میں رب سے مانگا کرو۔ چلو بعد میں بھی ضرورت ہے تو دعا کر لو، لیکن بدعات کو رواج دیا۔ ابھی سلام پھرتا ہے، مولوی صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہلکی ہلکی سی دعا کرتے ہیں، منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، سارے لوگ ہاتھ پھیر کے سمجھتے ہیں بخشے بھی گئے، سب کچھ مل گیا، نماز بھی قبول ہوگی، اور سارے بھاگ پڑتے ہیں۔ یعنی ایک دعا اچھا عمل ہے، اہمیت سے انکار نہیں ہے، ضرورت ہے تو کریں، لیکن مستقل بدعات کو جگہ دی۔ وہ کتنے اہم اذکار رخصت ہو گئے، یہ اینٹیں نکال دی اور ایک بدعت گھسیڑ دی۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت ساری ایسی مساجد آپ وزٹ کر لیں کہ جہاں پہ خاص کر چند مسجدیں، چند لوگوں کی، جہاں پہ نماز کے بعد اذکار کا اہتمام، اذکار کے چارٹ لگے ہوتے ہیں، اور جبکہ ان کی مسجدوں میں دیکھ لو نہ چارٹ ملیں گے، نہ اذکار ملیں گے، اور نہ ہی کبھی تعلیم ملے گی، اور امت کو کتنی بڑی خیر سے یہ محروم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتا ہے کہ یہ بندے بڑے گناہ گار ہیں، میں ساتھ ان کا حساب برابر کر دوں، وضو کریں تو گناہ دھل جائیں، مسجد میں چل کے آئیں تو قدم کے بدلے گناہ معاف، نیکیاں ملیں، یہ سلام پھیریں، استغفر اللہ پڑھیں تو نمازیں قبول ہو جائیں، عاجزی کریں یا اللہ گناہ گار تھے پھر بھی بخشش مانگتے ہیں، نماز ایسی نہیں پڑھی جیسے تیرا حکم تھا، بعد میں تسبیحات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اگلی نماز سے پہلے مر جائیں تو سارا کھاتا برابر ہوا ہو، ریموور پھر چکا ہو، صاف ہو چکا ہو، میرا رب کہے تو گناہ گار تھا، خطا کار تھا، مگر نماز کے بعد تو یہ تسبیحات پڑھ کے آیا، وعدہ میرا تھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں وعدہ پورا کرتا ہوں، تیرے سارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا، مگر بدعت آئی، سنتیں رخصت ہو گئیں۔ آپ ایک اور موقع دیکھ لیں، باتیں بڑی ہیں، جنازے میں دیکھ لیں، جنازہ پڑھنا ہے تو فرمایا اخلصوا لہ الدعاء، اپنے بھائی کے لیے اخلاص سے دعا کریں۔
تم اسے کچھ نہیں اب دے سکتے، پیسہ نہیں، روٹیاں نہیں، چاول نہیں، کھانے نہیں، اب تو وہ قبر میں جا رہا ہے۔ دعا کرو مخلص ہو کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ میرے نبی ایسا جنازہ پڑھاتے، پیچھے کھڑے ہونے والے بعض دفعہ یہ خواہش کرتے، یا اللہ یہ میت میری ہوتی، جنازہ پڑھانے والے آمینہ کے لال ہوتے، سفارش تیرے دربار میں کر رہے ہوتے۔ یہ جنازے تھے، لیکن ہمارے ہاں ہوا کیا؟ ہم نے جنازے کو 1 منٹ کا کر دیا، بدعت کو رواج ملا، دعاؤں میں اخلاص کیا، منہ ملازوں کے لیے جنازے ہوئے۔ بدعت کیا ہے؟ جنازہ پڑھنے کے بعد چونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی، سنت سے روگردانی کی تو دل کا چین چھین لیا گیا۔ لو جی اب آجو میت کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، آؤ بھی دعا کرو۔ اس بدعت نے اخلاص ختم کر دیا۔ جنازے کی جو اصل روح تھی، دل لگا کے جنازہ پڑھنا، رب کے آگے سفارشیں کرنا، بدعت آئی، وہ سنت چلی گئی۔ قبر پہ آ جائیں، فرمایا کہ جلدی جلدی لے کر جاؤ، قبر میں اتارو، مٹی ڈالو، بس مٹی ڈالتے ڈالتے دعا کرنا، چونکہ تمہارے حساب کتاب کے بھائی کا وقت آ گیا ہے، منکر نکیر آ گئے ہیں۔ دعا کیا کرنا؟ اللہم ثبتہ بالقول ثابت، یا اللہ لا الہ الا اللہ پہ ثابت قدمی دے دے۔ انہوں نے بدعتیں دے دی، کیا؟ جاؤ قبر پہ سورہ یاسین پڑھو، بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، پھول چڑھاوے چڑھاؤ، جب گھنٹہ گزر جائے، مولوی کی روزی روٹی کا وہ ڈھنگ، وہ تماشا پورا ہو جائے، تو پھر کہنا اچھا جی آؤ اب ہم دعا کر لیں۔ جبکہ سنت کیا ہے؟ جلدی جلدی قبر میں اتارو، مٹی ڈالو، کیونکہ میت کے لواحقین جو واپس پلٹتے ہیں، اللہ ان کے قدموں کی آہٹ مردوں کو سنائی دیتا ہے، دیکھ چلے گئے چھوڑ کر، یہی تیرا ٹھکانہ تھا، یہ اصل تھی تیری۔ ہاں اس وقت کھڑے ہو کے دعا کرنا۔ ہم نے بدعت کو گھسیڑا، کتنی عظیم سنت سے اور اپنے بھائی کی خیر خواہی سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ نماز جمعہ کو دیکھ لیں، جمعہ والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیہاتوں میں بھی مسجدیں بنائیں، جہاں پہ تھوڑے تھوڑے لوگ بھی تھے، مسجدیں بھی بنی، جمعے بھی ہوئے۔ ہمارے ہاں اس خطے میں ایک نئی بدعت آ گئی، وہ جی دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کے لیے تو جامع مسجد ہونی چاہیے، یہ اس کے لوازمات ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ اب دیکھا کہ یہ اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، قرآن کا ترجمہ بر صغیر میں پہلی بار کرنے والوں نے ہر جگہ پہ جمعے شروع کر دیے، خطبات شروع ہو گئے۔ چلو ہم بھی خطبہ شروع کر دیتے ہیں، اور جمعہ تو نہیں ہوتا لیکن البتہ ہم ظہر احتیاطی پڑھ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بھائیوں کی مسجدوں میں جمعہ کے دوران خطبے میں بیٹھتے ہیں یہ، اور اس کے بعد چار پڑھتے ہیں، یہ ظہر احتیاطی کے نام پر رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی ہم نے سنت کو چھوڑا۔ سنت کیا ہے؟ تم 10 مسلمان، تم 20 مسلمان قصبے میں ہو، دیہات میں، شہر میں ہو یا صوبہ میں، جہاں پر بھی مسجد ہے، کوئی 3 لوگ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، تم جماعت کرواؤ، تم جمعہ کروا سکتے ہو، شریعت میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ اور ہم نے اپنے اس بدعتی عمل کو لا کر، سنت کو چھوڑ کر، بدعتیں گھسا کر ہم نے لوگوں کو کتنی مشقت میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ ہو، اللہ نے دیکھا بھی بندے خطبہ سنتے ہیں، وقت زیادہ دیتے ہیں۔ میرے رب نے اس وقت کی ظہر کی 4 رکعتوں کو 2 کر دیا۔ وہ ہم پر مہربانی کرے اور ہم بدعتوں میں عوام کو گھسیڑ کر ان کے لیے مشقت پیدا کریں۔ اور مہربانی کا پیمانہ بھی کیا ہے؟ رؤوف الرحیم پیغمبر کا، رحمان الرحیم رب کا، فرمایا کہ ایک مسواک کا بھی بوجھ مجھے تم پر بوجھ لگتا ہے، اگر یہ مشقت نہ معلوم ہوتا تو میں تمہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا لازم قرار دیتا۔ لیکن ہم نے، شریعت نے کہا بندہ فوت ہو گیا، کرنا کیا اب تم نے؟ اب نیک اعمال، اس کا علم، اس کا کوئی صدقہ جاریہ ہے، وہ نیکیوں کا ایک راستہ ہے، یہ بس پڑھے نمازیں، اولاد اچھے کام کرے، میت کو سکون ملے، اس کے نیکیوں میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ہم نے یہ کام کرنے کی بجائے ریڈی میڈ بدعتیں ایجاد کر دی، پیسہ دو اور ریڈی میڈ قرآن خرید لو اور میت کو بخش دو۔ کل 7واں 40واں جب اس طرح کی بدعتیں آئیں، لوگوں نے مکان بیچے، پلاٹ بیچے، سود پہ قرضے لیے کہ خاندان میں ناک رہ جائے، رسوم اور رواج پورے ہو جائیں۔ بدعتیں آئیں،
اسلامی سنتوں کی چھٹی ہوئی، لوگ مشقتوں میں بھی پڑے اور تباہی بھی ہمارے گلے میں پڑی۔ سنت کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر کوئی لوہے کا چھلا ہے تو اس پہ نکاح پڑھا دو، نہیں ملتا قرآن کی صورتوں پہ نکاح پڑھا دو، نکاح کو عام کرو۔ ہم نے رسوم و رواج اور ایسے طریقے، بعض دفعہ مولویوں نے بھی طریقہ نکاح میں وضع کیے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا ان بدعتوں اور رسومات سے، بدعات آنے سے زنا سستا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا، بلکہ کچھ کے لیے یا سفید بالوں یا خودکشی کا باعث بن گیا۔ جب یہ رسوم و رواج اور بدعتیں آتی ہیں، دین تو مکمل ہے، یہ سنتوں کی اینٹیں اتارتی ہیں اور آپ دھکا لگا کر گھسنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اسلام میں جگہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، اسی طرح آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ جو آپ کو جشن کا سما ملا ہے، وہ پیغمبر کہ جس کے صحابہ ایک ایک کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ الباری نے حدیث پر باب قائم کیا ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، ایک کپڑے میں۔ ہمارے پاس تو دو ہوتے ہیں نا، ایک شلوار ایک قمیص، ایک کپڑے میں نماز۔ مسئلہ ثابت کیا کہ پیغمبر کے صحابہ کے پاس کپڑا ایک تھا، اسی سے سر سے لے کر گھٹنوں تک بدن ڈھانپتے، نماز پڑھتے۔ وہ پیغمبر اگر حکم دیتے تو صحابہ کپڑے جھنڈے لگا دیتے بازاروں گلیوں میں، لیکن کپڑا بربادی اور تباہی کے لیے نہیں، بدعات کو رواج دینے کے لیے نہیں، بلکہ غریبوں کے گلوں میں ڈالنے کے لیے، للہیت کے لیے، غریبوں یتیموں مسکینوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، ان کے بدن ڈھانپنے کے لیے، ماں بہنوں کے سر ڈھانپنے کے لیے ہے۔ جب آئی یہ بدعتیں آئی، سنت چھین لی گئی۔ کیا وہ ہمارے لیے ہے بھئی سوموار کا روزہ رکھو، نمازیں پڑھو؟ اب یہ جو بدعت کرنے والے کام، شریعت کی مکمل عمارت میں سنتیں اٹھا کر بدعتیں لانے والے، انجام کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، جام پلا رہے ہوں گے، بہت بڑی جماعت آئے گی، چہرے وضو آزاد چمک رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بدعتیں کرنے والے سوال ایک ہی کرتے ہیں، حرج ہی کیا ہے؟ منع تو دکھاؤ، نیکی کا کام ہے۔ فرمایا چمک رہے ہوں گے، درمیان میں دیوار کر دی جائے گی، یا اللہ میری امت۔ کہا تیری امت نہیں ہے، تو نہیں جانتا انہوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں ایجاد کر کے دین کا حلیہ بدل دیا۔ پیغمبر جو چند لمحے پہلے کہیں گے میری امت، کہے گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ ایسے نمازی، ایسے صائم، ایسے سنتوں کے دعوے دار، ان کو دھکا دے دو، جہنم میں پرے کر دو، میرا ان سے تعلق نہیں۔ جنہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ اللہ کو بھی نہیں پتا تھا، نبی سے بھی بھول ہو گئی، یہ 14ویں 15ویں صدی کے امام مولوی یا کسی عام بندے کو پتا ہے۔ کیونکہ جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، امام مالک فرماتے ہیں اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے، پورا دین نہیں بتایا، اس کو پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا۔ آخری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آ کے بتایا گیا مسجد میں پتہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں، کہا چند لوگ بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہے پڑھو سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں پھر پڑھو الحمدللہ، الحمدللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، حلقۃ الذکر بنا کر۔ عبداللہ بن مسعود اسی حالت میں دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے جب یہ منظر دیکھا، اب مجھے بتاؤ لا الہ الا اللہ پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا غلط بات ہے، صحیح بات، صحیح عمل، لیکن اخلاص بھی ہوگا مگر طریقہ درست نہیں تھا، نبوی منہج نہیں تھا، جو ہم نے اعمال صالحہ میں بات پیش کی اور کہا اللہ کے بندوں، پیغمبر کے ابھی استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹے، کپڑے وہ سیدھا نہیں ہوئے، اتنی جلدی گمراہ ہو گئے، وہ کام جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا تم کیوں کرتے ہو؟ یہ حدیث نقل کر کے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب التمہید میں ایک تبصرہ کرتے ہیں، کہا لوگوں، جس بندے کو 2 حدیثوں کا علم مل جائے اور وہ اس پر عمل کر لے، اس کے اندر پورا دین داخل ہو چکا ہے۔
کہا وہ کون سی دو حدیثیں؟ ایک کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے. کہا انما الاعمال بالنیات، باطن کے ساتھ یعنی اخلاص پر عمل کرنا، نیتیں خالص کرنا، اور ایک ظاہر کہ من احدث فی امرنا، کوئی دین میں وہ کام ایجاد کرے جس کا نبی کا حکم نہیں، وہ رد ہے، رد ہے. کوئی بھی کرے، کسی لیول پہ کوئی بندہ کرے، رد ہے. کہا جس کو یہ دو باتیں سمجھ آ گئی اس میں پورا دین آ گیا. بات وہی جو ہم نے شروع میں کہی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اخلاص پیدا کر لیں اور طریقہ درست کر لیں تو جنت میں جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق دے.